حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کے نہایتی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا اور ان کو مصر کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے، 13 سال ان کی عمر تھی، تو ان کے بھائیوں نے ان کو جا کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اب اسی اثناء میں جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو مدین کا ایک باشندہ تھا جس کا نام مالک بن زار تھا، وہ ایک قافلے کے ہمراہ اس کنویں کے پاس آ کے ٹھہرا۔ اب ان کو جب پانی کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ کنویں کے پاس آتے ہیں، آ کے ڈول جب اپنا کنویں کے اندر پھینکتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب باہر کھینچا جاتا ہے تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ کنویں سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب مالک بن زار اتنا حسین و جمیل بچہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اسی اثناء میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اس کو تمہارے اوپر بیچتے ہیں اور نہایت کم سے کم قیمت کے اوپر بیچنے کے اوپر تیار ہیں، لیکن شرط ایک ہی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس شخص کو، اس غلام کو تم یہاں سے اتنے دور لے جاؤ کہ دوبارہ کبھی یہاں واپس نہ آ سکے۔ 20 درہم کے اندر سودا ہوتا ہے۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیتے ہیں۔ مالک بن زار ان کو لے کے مصر کے بازاروں کا رخ کرتا ہے۔ مصر کے بازاروں میں جب وہ پہنچتے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے کے تو اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ دنیا کا حسین و جمیل غلام آج بکنے کے لیے مصر کے بازار میں آ گیا ہے۔ اس وقت مصر کا وزیر اعظم عزیز مصر تھا، جبکہ اس کا نام قطفیر مصری تھا۔ حقیقتاً اوریجنل اس کا نام یہ تھا اور اس کو عزیز مصر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خریداروں کی بہت بڑی لائن لگ جاتی ہے، ان میں قطفیر مصری بھی جو کہ حقیقت میں عزیز مصر کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر چاندی، ان کے وزن کے برابر مشک اور ان کے وزن کے برابر حریر وہ پیش کرتا ہے اور پیش کر کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو گھر لے آتا ہے۔ گھر آ کے اپنی بیوی جناب زلیخا سے کہتا ہے، زلیخا یہ غلام ہم نے خریدا ہے، اس کو نہایتی احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ گھر میں رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ ایک دن زلیخا دیکھتی ہے کہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، وہ بڑا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ اب 7 دروازے ہیں، 7 کمرے ہیں، ان 7 کے 7 کمروں کے جو دروازے ان کو وہ لاک لگا دیتی ہے، چابیاں اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا لیتی ہے اور ان کو لبانے لگتی ہے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جب اس عورت کا یہ مکر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، میں تمہارے ساتھ یہ کام کروں، اپنے مالک سے بدعہدی کروں، بدخیانتی کروں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ جس دروازے کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے حکم سے خود بخود وہ تالا ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، خود بخود دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ جب صدر دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں، ادھر جناب یوسف اور زلیخا صدر دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں اور ادھر سے عزیز مصر کی آمد ہو جاتی ہے۔ جب وہ دونوں کو دروازے کے اوپر آتا، آگے پیچھے بھاگتا دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معمہ کیا ہے۔ تو اسی اثناء میں زلیخا بول پڑتی ہے، اے عزیز مصر، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، جس غلام کو تم نے خریدا اور بڑے پیسے دے کے خریدا، اپنے گھر جس کو رکھا، جس کی اتنی عزت کی، آج وہ تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالنے لگا تھا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جب اس عورت کی مکر سے بھری ہوئی گفتگو سنتے ہیں تو آپ عزیز مصر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عزیز مصر، اب گھر میں اور تو کوئی نہیں تھا، ایک 4 ماہ کا بچہ جو پالنے کے اندر لیٹا ہوا تھا، جو کہ ہے بھی زلیخا کے سگے ماموں کا لڑکا۔ اگر آپ میری برات کی گواہی لینا چاہتے ہیں تو اس بچے سے جا کے پوچھ لیجئے، وہ بچہ میری برات کی گواہی دے دے گا۔ تو عزیز مصر کہتا ہے، یوسف 4 مہینے کا شیر خوار بچہ، بالا وہ کیا گواہی دے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کہتے ہیں، اے عزیز مصر، پوچھنا آپ کا کام ہے اور اس سے گواہی دلوانا میرے رب جلیل کا کام ہے۔ جب اس بچے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ
بچہ کیا کہتا ہے، ان قان قمیصہ قد من قبول فصدقت وهو من القاذبین وان قان قمیصہ قد من دبور فکذبت وهو من الصادقین۔ وہ بچہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اے عزیز مصر دیکھو تو صحیح، اگر اس عورت کی جو قمیض ہے وہ اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلط کہا ہے، اور اگر قمیض وہ پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز مصر جب دیکھتا ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جس طرح وہ بچہ گواہی دیتا ہے اسی طرح ہو بہو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو کرتا مبارک ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ جب عزیز مصر یہ دیکھتا ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، سورہ یوسف میں ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اس کی آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتا ہے انہو من کیدکن، اے عورت بے شک یہ سارا چتر، بے شک یہ سارا مکر، بے شک یہ سارا فریب تمہارا ہی ہے، ان کیدکن عظیم، اور بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ آگے فرماتا ہے یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تجھ سے یہ جو گناہ ہو چکا ہے اس گناہ سے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور بے شک تو ہی خطاواروں میں سے۔ اب علماء نے یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ بھی یہ بیان کیا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ جب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو گواہی اللہ رب العزت کس سے دلواتے ہیں؟ ایک 4 مہینے کے شیر خوار بچے سے، اور دوسری طرف جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جناب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگتی ہے تو گواہی کوئی بچہ نہیں دیتا، بلکہ رب خود برات میں قرآن کی آیات کا نزول فرما دیتا ہے۔ شان یوسفی بھی بہت بلند و بالا ہے، لیکن شان محمدی سب سے بلند و بالا ہے، کیونکہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق حضور کی ذات سے تھا۔ حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں آیات تطہیر نازل فرما دی کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بہتانوں سے اور ان تہمتوں سے پاک ہیں جو منافقین ان کے اوپر لگا رہے تھے۔